آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے بکس کو، اسپیشلی کراچی بک فیئر کو 2025 میں کون سی بکس پڑھنی چاہیے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ کیا کیا پڑھنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو آج کی پوڈ کاسٹ بڑی مزیدار ہے، مکمل آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پہلے کر دیجئے، اس کے بعد پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہماری شخصیت ہیں، آپ پہلے بھی انہیں ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں، بک ریویوز کی ایک سیریز ہماری چل رہی ہے، ابھی فی الحال تھوڑا سا بریک لگا ہوا ہے، لیکن ابھی ان سے بات ہو گئی ہے تو اس پوڈ کاسٹ کے بعد وہ بھی کنٹینیو ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف اکرم نیازی بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آفٹر لانگ ٹائم، گریٹ ٹو سی یو۔ السلام۔ پہلے تو اچھا آپ نے شروع میں ہی نا مجھے باؤنڈ کر دیا کہ ان کو ہم نے بک ریویو کے لیے جو ہے چیز آن دا ریکارڈ آ گئی، تو اب تو پوڈ کاسٹ کے بعد وہ تو کرنا ہے۔ جی جی، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ باقی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، بلایا، تو امید ہے کچھ سیکھیں گے آپ سے، کچھ ہم سکھا پائیں گے۔ ضرور ضرور ضرور۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ 2025 جو ہے نا آنے والا ہے، ٹھیک ہے، دہلیز پر ہے۔ تو پوڈ کاسٹ کا ٹاپک یہ ہے کہ 2025 میں کون سی بکس ہمیں لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کس قدر تیزی سے بدل رہی ہے، تو جو ہے نا اے آئی وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بکس آ رہی ہیں، تو آج اسی پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا بات ہم یہاں سے سٹارٹ کریں توصیف بھائی کہ ابھی بک فیئر لگا، ٹھیک ہے، ابھی جب ہم ریکارڈ کریں تو وہ کل ختم ہوا ہے، مطلب پیر کو، آج منگل ہے، آپ کے 2-3 چکر لگے، آپ نے ولاگ بھی بنایا، صحیح ہے، تو کیسا اس بار ایکسپیرینس آپ کا رہا پچھلے سالوں کی نسبت، اور پچھلے سالوں میں کیا بتائیں بک فیئر؟ اچھا، میرا ذاتی ایکسپیرینس تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، جہاں کتابیں ہوتی ہیں میں ہوتا ہوں، وہ تو تجربہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اوور آل دیکھا جائے مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو باقاعدہ ایک لائن لگی ہوئی تھی اندر جانے کے لیے۔ ہاں، آپ نے بھی غالباً، اس بار مجھے لائن نظر نہیں آئی، سیٹرڈے سنڈے میں بھی نہیں، ویکینڈز پہ نہیں بھی؟ نہیں مجھے نہیں، یا میں اس وقت گیا ہوں گا، لیکن میں غالباً 5-6 بجے کے ٹائم بھی گیا تھا، مجھے لائن نظر نہیں آئی۔ سر پچھلی بار سنڈے کو اتنی لمبی لائن تھی کہ جب ہم نکلے تو ہم نے کہا شکر ہے بھائی جلدی آ گئے تھے۔ بالکل ہو سکتا ہے میں سیٹرڈے کو گیا ہوں، لیکن سیٹرڈے کو بھی لائن ہوتا ہے، سیٹرڈے کو بھی رش ہوتا ہے، لیکن اوبیسلی تھا، اور خریدار تھے، اچھے تھے۔ مجھے بکس کی ورائٹی تھوڑی سی کم لگی، خاص طور پہ انگلش بکس جو ہے وہ 2-3 سٹالز ہیں، میں نے ان کو ریکمینڈ بھی کیا ہے، لیکن انگلش میں 2-3 تھے اور تھی نہیں، کیونکہ لازمی تو نہیں، اردو اور بھی تو پڑھنے والے ہیں۔ اب میری 70% ریڈنگ انگلش میں ہوتی ہے، 30% اردو میں، اور میں چونکہ ذہن میں آلریڈی کافی ٹائٹلز گھوم رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے 50-60 ٹائٹلز گھوم رہے ہوتے ہیں، اور تو فوراً جو ہے میرا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن عام آدمی جس کو ڈھونڈنی ہے اس کے لیے تو آپشنز ہی نہیں ہیں۔ اوکے، تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، میں اگر بیان کروں تو کرونا کے بعد مجھے یاد ہے کہ جو 1-2 سال گزرے تھے اس میں میں نے بہت ورائٹیز دیکھی تھی۔ اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ظاہر ہے ہم اتنی بار بک فیئر دیکھ چکے ہیں، وہی ریپیٹڈ اسٹالز ہیں، وہی سیم چہرے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی تو بڑے ہو گئے نا، یعنی آپ کا بھی کچھ تجربہ ظاہر ہے زیادہ ہو گیا بکس پڑھتے پڑھتے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب آپ نے بک پڑھنا اسٹارٹ کی ہوگی، ایک ابھی کا ٹائم ہے کہ جب آپ جو ہے نا 100-500 بکس اپنی نظر سے گزار چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک وہ بھی چیز میٹر کرتی ہے۔ لیکن میرا بھی بالکل سیم آپ کا والا ایکسپیرینس کہ ورائٹی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ باقی ابھی آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی، کرتاس پبلشر ہے، تو انہوں نے ایک بک چھاپی مزاحمت کے نام سے، وہ بیسکلی جو وہ ہے نا کیا بولتے ہیں، یحییٰ سوار، ان کی بک ہے وہ، اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ پبلش کیا۔ تو وہ جو میڈم ہے جنہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ڈاکٹر نگار سجاد زاہد طاہر، تاریخ پہ ان کا بہت کام ہے، تو انہوں نے فیس بک پہ لکھا کہ اس کی جو 5 دن میں 450 کاپیز بک گئی، سیل ہو گئی۔ اور لاسٹ ایئر وہ مسئلہ فلسطین نیا تھا، تو انہوں نے مسئلہ فلسطین پہ کتاب لکھی تھی، تو وہ بتا رہی کہ لاسٹ ٹائم بھی 5 days میں 400 کاپیز چلے گئی تھی۔ تو مطلب نئی بکس کی لوگ قدر کرتے ہیں، نیا ٹائٹل ہوتا ہے اور اچھا ٹائٹل ہو تو لوگ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بات چھیڑی، میں نے کافی ریسرچ کی نا، میں پرسنل ڈیولپمنٹ پہ میں نے بک سمریز لکھی کافی پہ، لیکن بڑی کمال کی بات ہے، سب سے زیادہ لاکھوں میں جن پہ انگیجمنٹ آئی ہے، لوگوں نے پڑھی ہے نا، بڑے عجیب و غریب ٹاپک ہے۔ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، طاقت کے اصول، جنگ کے اصول، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے،
جہاں میں نے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی, سکسیس پرنسپلس کی بات کی, یا میں نے گولس کی بات کی, ان کے ریویوز کم ہیں. تو میں یہاں تک پہنچا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو نا جس طرح میڈیا پہ سنسنی چلتی ہے تو لوگوں کو کتابوں میں بھی سنسنی چاہیے. تو یہ بہت بڑا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ بہت ہے, پھر آپ پیچھے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں تو ایک ہماری تھنکنگ ہے, اور آبویسلی بات ہے آپ دن وقت جو ہے مرغوں کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر بھی, تو آپ کو ایسی چیزیں ہیں, اور ہر وقت چل کیا رہا ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا نا کہ یار ہمارا سوشل میڈیا چینل اتنا گرو نہیں کر رہا تیزی سے, ظاہر ہے گرو تو کر رہا ہے لیکن اتنی تیزی نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا آپ کو کانٹینٹ ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ پاکستان میں اگر آپ اوپر آنا چاہتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی بندے کو کریٹک ٹارگیٹ کرنا پڑے گا, اس کی آپ کو واٹ لگانی پڑے گی, اور یہ کرتے رہنا پڑے گا, تو آپ اوپر آتے رہیں. کنٹروورسی لائیں, اور جب تک بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا, نام نہ ہوگا. بالکل ایسا کرنا پڑے گا. لیکن ہے یہ تھوڑا سا مزاج ہے, اور یہ ہمارا اپنا بھی ہے, ہمیں بھی ہے, کیونکہ عرصہ لگا, اور لازمی سی بات ہے ایک محکوم اور حاکم والی مینٹیلٹی ہے, اور ایٹ دی اینڈ سب وہی خواب دیکھتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سراؤنڈنگ بنا رہی ہوتی ہیں. اچھا مینٹیلٹی تھوڑی ہے, نظام بھی تو اب تک وہی ہے نا, نظام کون سا چینج ہوا ہے, اب تک وہی رولز وہی قوانین کو ہم فالو کر رہے ہیں. بڑا زبردست شعر ہے نا آبی مکنوی کا, کہ اگر مہینہ ہو 60 سالوں کا تو کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. تو ان کا شعر ہے, تو کتنے سالوں میں بدلے گا, تو یہ بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہے تھنگز آر چینجنگ, بٹ اچھی بات یہ ہے کہ تھنگز آر چینجنگ. میں نے آج بھی لکھا ہے کتابوں کے بارے میں, خاص طور پہ اگر آپ کراچی سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو نوجوانوں کے ذوق میں تبدیلی آ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا آپ کو بہت زیادہ رش نظر آتا تھا دینی کتب کے اسٹالس پہ. اچھا, اور یوں سمجھے کہ مدارس کے بچوں کا جو ہے فرض ہے کتابیں پڑھنا, وہ آپ اچھا ان کی مجبوری بھی ہے کہیں نہ کہیں, اور پھر ایک اسکول آف تھاٹ ہے تو ان کے لوگوں کو پڑھنا. لیکن سر مدارس میں مطالعے کا ذوق بہت دیا جاتا ہے, بہت دیا جاتا ہے. اٹ از پارٹ, بٹ یونیورسٹیز میں نہیں ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں, اگر میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, میں اگر ایک سیمسٹر میں بچوں کو کہوں کہ یہ 4 بکس آپ نے پڑھنی ہے اور لازمی ہے, میری کمپلینز ہوں گی. اوکے. اور اگر میں بچوں کو کہوں کہ پڑھو گے نہیں میں فیل کروں گا, بلیو می, یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کمپلین کرتے ہیں سر پڑھاتے گئے. میں کیوں جھوٹ بولوں, بلکہ یہاں میں اپریشیٹ بھی کروں گا, ہماری یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھے ای کامرس پڑھاتے تھے. اچھا, وہ ٹیچر پوری یونیورسٹی میں بدنام تھے, اور یوں سمجھے کہ جلاد سمجھے جاتے تھے, اور کہتے تھے بھائی ان کی کلاس میں جو گیا وہ تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتابیں پڑھنے پہ مجبور کرتے تھے, ریئل لائف بچوں کو ای کامرس میں 20 40 کیس اسٹڈیز پڑھنے کا کہتے تھے. اور ہم کہتے تھے یار یہ کیسا ٹیچر ہے, کوئی کورس لینا نہیں چاہتا. بعد میں یونیورسٹی سے نکلے تو پتہ لگا, ہارورڈ کو پڑھا, دنیا کی ٹاپ ایجوکیشن سسٹمس کو پڑھا, پتہ لگا پڑھانے کا طریقہ یہی ہے. لیکن کیونکہ عادی نہیں تھے وہ, تو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. بعد میں تو کہا کہ یار ہی واز دا رائٹ گائے. ہارن نہ بجاؤ قوم سو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا, ہاں, جو ایک ہمارا ایک چل رہا ہوتا ہے نا لگا بندہ حساب کتاب, اس پہ جو کوئی ضرب لگتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, جو جگانے والا برا لگتا ہے. تو یہی ہے. تو نہیں ہے یونیورسٹیز میں, میں کہتا ہوں کہ ہارڈلی ایک یونیورسٹی میں, ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا گریجویشن کی طرح 30-40 بکس نہیں پڑھتا. یہ ایک المیہ ہے. اور پھر کالجز کو تو چھوڑ دینا. ہاں, کالجز میں تو بالکل ہی. اور وہ کہتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر دیکھیں گے نا دوسرے ممالک میں, تو بچہ جب باہر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ماں اس کو پیک کر کے کتاب دیتی ہے کہ یہ کتاب سفر میں پڑھ لینا. وہاں آپ کو سب وے میں چلتے پھرتے اسٹیشن پہ ویٹ کرتے ہوئے لوگ بک پڑھتے نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے. اور یہاں پر ماں اس کو نا ہر طرح کا کھانا اس طرح دیتی ہے جیسے خدا نہ خطا قحط پڑھنے والا ہے, کھانا بنا کے دے گی, پراٹھے بھی دے گی سفر کے لیے. والدہ کی محبت ہے, وہ بیچاری تو سادہ ہوتی ہیں, اور کھانا آپ کو کتاب پڑھتے کوئی نظر نہیں آئے گا. اور پڑھیں گے تو بولیں گے پاگل واگل تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, پرائسنگ کا کیسا تجربہ رہا, قیمت؟ پرائسنگ اردو کی سستی تھی, کم مناسب قیمت ہے. کچھ بکس ہیں جن کو بہت زیادہ ریٹس تھے, نام نہیں لے سکتے, اس کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. سو بٹ کافی مناسب تھی. اردو لے لیں, مہنگی ہے, کسی نے کون سا لینی ہے. اچھا نہیں, بھی وہ بھی ہے, بٹ یہ ہے کہ اردو والوں نے 30-40-50% ڈسکاؤنٹس تھی, اچھی تھی. 1-2 پبلشرز ہیں, میں ان کے بارے میں لکھا, ان کی کوالٹی شاندار ہے, ان کو پیسے دیتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن بہتر ایوریج تھی. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ پڑھنے والے ہیں, میں 10,000 کی کتاب بھی خریدتا ہوں لمیٹڈ انکم میں, لیکن کچھ کتابیں ہوتی ہیں واقعتاً ورتھ نہیں ہوتی. تو پرائسنگ کا ایشو تو ہمیشہ رہے گا. دیکھیں آپ اور میں سیوک افورڈ نہیں کر سکتے,
کوئی بندہ وہ بھی کر رہا ہے, اس کے لیے مہنگی نہیں ہے. وہ تو ہاں بالکل بالکل اپنے اس لیول کی بات ہے. پرائسنگ میں یہ نہیں کہہ سکتا بہت زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. میرا بھی ظاہر ہے کہ ایک جو ذاتی خیال ہے وہ یہی کہ جب ظاہر ہر چیز کی پرائسز بڑھی ہیں تو کتابوں کی بھی بڑھنی ہے آلریڈی. ہاں لیکن کچھ کتابیں, جیسے میں آپ کو مثال دوں, ایک میں نے کتاب دیکھی ہارڈلی وہ 200 اور 250 پیجز کی وہ بک ہوگی تو, اور وہ سفر نامہ تھا, اور سفر نامے کا بھی وہ ایک پارٹ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً کتاب مل رہی تھی 800,000 کی. تو میں نے کہا یار یہ نا اب پیسے یہاں لگانا بیکار ہے, کیونکہ سفر نامہ ہے ویسے ہی, اور نا مطلب اب جتنا بھی اس کو اچھا کوالٹی میں چھاپ لے, لیکن یہ بس پھر وہی لے گا جو یا تو اس بندے کا بہت بڑا دیوانہ ہوگا یا پھر اس کو سفر نامے کا بہت زیادہ شوق ہوگا. ایسا ہی ہے بعض اوقات. کچھ میں بھی کتاب دیکھتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا ریٹرن آن منی مل رہا ہے. ہاں اب ایک کتاب ہے ری ڈیلیو کی پرنسپلس, بڑی شاندار کتاب ہے, یہ میں نے لی تھی 8,000 کی. اچھا وہ پی ڈی ایف میں ایک کتاب پیجز موٹی کتاب ہے کافی, لیکن 8,000 کی. اچھا اس سے پھر اچھی کتاب جو ہے وہ ایک اور ہے رابرٹ سپولسکی, ان کی کتاب ہے بیہیو, بڑی شاندار کتاب ہے ہیومن سائیکالوجی پہ اور نیورو سائنس پہ. وہ میں نے 1,500 کی لی تھی. اوکے. لیکن ایک اور کتاب آتی ہے HBR کے آرٹیکلز آتے ہیں, ہارورڈ بزنس ریویو کے. ان کی چھوٹی سی بکلیٹ ہے, چھوٹے سے ہوتے ہیں, ان کے 20-25 آرٹیکل 5-6 ہزار کی ہوتی ہے. اچھا ہارورڈ کے. اب میں وہ اس لیے نہیں لیتا, میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا رینج سے باہر ہے. ہاں بالکل. کچھ پبلشرز تھے جن کی اسلامک بکس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ میں گیا لینے کے لیے, میں نے کہا یار 5-6 ہزار, مطلب ٹھیک ہے میں اوکے لکھنے والا اچھا بندہ ہوگا, لیکن بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا لکھنے والا کون ہے. اب مثلاً بل گیٹس کتاب لکھتے ہیں اور اپنی کچھ بہت کمال, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بل گیٹس کی بات, ایلان مسک کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کسی ہے کیونکہ فگرز ہیں دیکھیں جو بھی کہیں تو ہے, جیف بیزوس لکھتے ہیں, لیکن اب وہاں وہ اسلامی بک کی کام بندے کی لکھی ہے 8-6 ہزار, تو یہ پھر بڑا میرے خیال میں زیادتی ہوتی ہے. اور جب آپ پرنٹنگ بھی یہیں کر رہے ہیں ایسا ہی ہے بالکل, یہ الگ ہو جاتا ہے. ہاں. اچھا PDF کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا PDF تو بہت سستی, کیونکہ میں آپ تو PDF کیا ڈھونڈ کے نکالتے ہیں سر. اب دیکھیں لازمی سی بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے ہمارے بھی محدود ریسورسز ہیں, جس دن لامحدود ہوں گے تو ہم بھی خریدیں گے. تو وہ PDF ہے, میں خود کافی حد تک PDF پہ سوئچ ہو رہا ہوں, لیکن PDF بھی میں کہتا ہوں وہ پڑھیں جو بہت ضروری ہے, لیکن کوشش کریں اگر افورڈ کر سکتے ہیں ہارڈ کتاب ہی لے کے پڑھیں. میں تو کہتا ہوں انسان کا جو سسٹم ہے نا بنائی کتاب کے لیے, یہ بنائی کتاب کے لیے ٹھیک ہے ہارڈ کاپی اچھی ہے, نہیں پڑھتے, یہ نہ پڑھنے کے 100 ریزنز ہو سکتے ہیں, بٹ ہے نہیں ہوتا. اب کچھ کتابیں ہیں جو پاکستان میں مل بھی نہیں رہی, اور پھر آپ امیزون وغیرہ سے منگاتے ہیں تو ڈالر کے حساب سے آپ ایک اچھی کتاب $20 کی ملتی ہے. اب آپ کو 10 کتابیں چاہیے, حساب لگا کیسے لیں گے. ہاں مطلب بہت مہنگی ہو جائے گی. اچھا بک فیئر میں بہت سارے لوگ کی نہ جانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی جو ہے نا ظاہر ہے, پیسے افورڈ نہیں کر سکتے بکس, یا پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں یار بہت بک ہے اور کیا بکس لینی ہے. لیکن میں نے یہاں پچھلے سال اپنے ہی ہمارے چینل سے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں نے یہ کہا تھا کہ یار بک فیئر میں اٹینڈ آپ لوگ لازمی کریں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں, ہاٹ ہوتے ہیں, جن پہ ورلڈ لیول پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, تو بک فیئر میں آپ کو ان ٹاپکس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچ رہی ہے, کن کن لیولس پہ کام ہو رہا ہے. اسپیشلی اگر میں آپ کو بات کروں بک فیئر سے ایک جو مجھے بہت پرسنلی جو مجھے بہت فائدہ ہوا, میں نے یہ دیکھا کہ یار بچوں کے لیے کتنا مختلف انداز سے اور کتنا چھوتے انداز سے اور کتنی طرح کا کام ہو رہا ہے. بالکل, مطلب ہر اسٹال پہ آپ کو ایک ورائٹی نظر آئے گی, اور مطلب بہت خوبصورت جو ہے نا بچوں کے لیے اسپیشلی کام جو ہے نا اس وقت لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں, میں تو سمجھتا ہوں. میں نے کچھ کافی پبلشرز دیکھے ہیں, بڑی آپ کھولیں گے تو پورا ایک ایونٹ بن جائے گا. بک کو کھولیں گے, اس کے اندر جو ہے ایک بٹن لگا, وہ بٹن دبائیں گے تو آپ کو اس کا ساؤنڈ آئے گا. پھر فلیش کارڈز ہیں, ہمیں تو یہی پتہ تھا مربع مستطیل, یہی ہم نے پڑھا ہے. وہ شیپس ہوتی ہیں, ہیگزاگون ہے, بڑا شاندار کام ہے. اور بات افورڈیبلٹی کے, دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں میرے پاس سیل فون ہے, ٹھیک ہے نا, کم و بیش یہ بھی 20-30 ہزار کا. کوئی بندہ جو فیس بک یوز کر رہا ہے, اس کا مطلب 20 ہزار کا موبائل فون تو لے کے بیٹھے, اور آپ ہر مہینے 500-600 روپے کا انٹرنیٹ تو یوز کر رہے ہیں. سو 500-600 روپے کی کتاب نہیں افورڈ کر سکتے. تو بات ہوئی ہے کہ وہ بک اوور برگر کرنا ہے یا برگر اوور بک کرنا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مینٹیلٹی ہے کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی. اچھا صحیح ہے, سمجھ گیا. ہاں تو برگر کو ترجیح دیتے ہیں, بک کو ترجیح نہیں. برگر بک کی کتاب, اور آج کل تو پائریٹڈ اتنی ہے, آپ 1000 روپے میں آپ کو 4 پائریٹڈ بکس مل جاتی ہیں. مل جاتی ہے. پڑھنے والا ہو جہاں وہاں رہا.
والی بات. بالکل بالکل. ہاں بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور اچھا یہ بتائیں کہ بکس آپ لیتے رہتے ہیں ظاہر ہے بہت ساری, تو گھر میں بھی تو ایک لمیٹیڈ اسپیس ہے نا, تو ظاہر ہے وہ شیلف بھی بھر جاتا ہوگا. چلو ایک نیا شیلف بھی بنا لیا لیکن وہ بھی بھر گیا. اب اس کا کیا سولوشن نکالتے ہو, کیونکہ یہ چیلنج ہوتا ہے. اور جب سے PDF آئی ہے تو میں نے تو ایک رجحان یہ دیکھا ہے کہ لوگ اب ٹیبلٹس لے رہے ہیں, مہنگے ٹیبلٹس لے لیتے ہیں, اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, PDF رکھ لیتے ہیں اور وہ شیلف کو خالی کر رہے ہیں. لیکن ایک ذہن میں بات ہے, یہ بھی PDF کی ہم بات کر رہے تھے, آرکائیو کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, لیکن پچھلے کچھ ٹائم میں آپ نے دیکھا بار بار بند ہو رہا تھا. تو وہی میں تو اتنا پریشان ہو گیا, میں نے کہا یار یہ کھلے تو ہم کچھ کریں. ایسے ایک بک تھی لائبریری جینیسس سے, میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, پھر ان کے ایک اور تھا, وہ اس کا نام تھا زی لائبریری, وہ بند ہو گئی. پھر اس کا ایک دوسرا میرر لنک آیا, وہ پچھلے دنوں نہیں چل رہا تھا, پھر انہوں نے کام پیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. خیر لائبریری جینیسس چل رہا ہے. لائبریری جینیسس ویب سائٹ نا کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا, بند ہو گئی. میں نے کہا یار ویسے تو بہت ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں, لیکن مستقبل میں آنے والی کتابوں کا کیا ہوگا. بٹ خیر شکر ہے چل گیا. تو یہ چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ لوگ, لیکن میرے خیال سے اس کو روکا نہیں جا سکتا PDF کو, ہے نا. نہیں روکا جا سکتا. ٹورنٹ سائٹس پر بھی مل جاتی ہیں, کافی ہیں, لیکن اسپیس کا بہت ایشو رہتا ہے. ہاں اسپیس کی, ہاں بتائیں کیا کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل ابھی میرے اپنے گھر میں جہاں میں رہ رہا ہوں, کیونکہ وہ امی کے گھر پہ, اگر وہاں پر میرے 3 کارٹن رکھے ہوئے ہیں اوکے کتابوں کے پیک, تو امی کہتے ہیں کہ میں کسی دن میں جو انہیں بیچ دوں گی ردی والے کو. تو میں کہتا ہوں میں نے کہا ردی والا آپ کو 3-4 ہزار دے گا, اور اس میں ایک کی کتاب 8-8 10-10 ہزار کی کتاب ہے. اور جیسے یہاں گھر میں اہلیہ ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتی ہیں ہم سوچتے ہیں بچی کو باہر رکھ دیتے ہیں, کتابیں ہی رکھ دیتے ہیں. تو پھر بک فیئر پہ 30-35 کتابیں اور آ گئی. اب یہاں بھی گھر میں ایک کارٹن رکھا ہوا ہے, تو وہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کتابیں آپ کے پاس رہنی چاہیے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دیکھیں آپ جب چلے آتے ہیں نا, آپ کے پیچھے لوگ جائیداد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے میرے بچے نا جائیداد پہ لڑیں گے, کتاب ان کے پیچھے میں وراثت میں کتابیں چھوڑ کے جاؤں. تو لیکن آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی لائبریریز یوں بیچ دیتے ہیں بچے, کہتے ہیں کسی کام کی ہی نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے استاد صاحب تو انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی, اور بڑی ویلڈ بات نا, مطلب انہوں نے کہا بھائی کتاب لیں کیونکہ کتاب بولتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کتاب لی, آپ نے اس کو دیکھا, ٹائٹل دیکھا, فہرست کی رکھ دی, آپ نے نہیں پڑھا, لیکن انہوں نے کہا کتاب بولتی ہے. اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, مطلب کبھی کبھار ایسے کام میں آ جاتی ہے وہ کتاب, ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کتاب ہے میرے پاس, نکالا تو وہ مل گئی چیز اس میں سے فوراً. تو کتابیں بولتی ہیں, مطلب کتابیں کی نالج ہونی چاہیے. ٹائٹلس آپ کی نظریں, مطلب بہت سارے ٹائٹلس پر آپ کی نظر ہو, فہرستوں پہ, انڈیکس پہ آپ کی نظر ہو, تو بہت آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ لکھنے والا اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوتا ہے, اور اب ایک بندہ کب کتاب لکھتا ہے جب 20-25-30 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے. تو 20-25-30 سال کی عمر کے تجربات پہ بعض اوقات لوگ 50 سال کی عمر میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو نچوڑ ہی لکھ رہے ہیں نا. اب ایک میتھمیٹیشین ہے, یا فار ایگزامپل ڈاکٹر میچیو کاکو, فزسسٹ ہیں دنیا کے بہت بڑے, وہ جی دنیا میں فزکس کی لیڈنگ اتھارٹی ہے. وہ اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے, دنیا اس کے اپنی آپ کو کتاب میں دے رہا ہے, یا تو پھر آپ کو کہیں اور 20 سال لگا کے سیکھیں, یا وہ آپ کو اتنی ساری فائنڈنگس دے رہے ہیں, تو آپ پر یہ آپ. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا, مطلب ایک ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم بزرگوں کے قصے سنتے ہیں اپنے اسلاف کے, تو آج کل تو ہم اس طرح کا ماحول نہیں دیکھتے نا, تو ہم کیسے ان کو ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. پہلے تو عام تھے, اب ناپید ہیں, کیسے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. تو علماء نے یہ لکھا ان کی کتابیں پڑھیں بھائی, بیسٹ ہے. بالکل آپ اگر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو میٹ دیم یو مسٹ ہیو ٹو ریڈ دا بکس. اب دیکھیں لوگ بڑا کہتے ہیں گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ناول اٹھا کے پڑھ لیں, کوئی یا پرانے وقتوں کسی کو بھی شاپ نامہ کوئی دیکھ لیں, تو آپ کو پرانے وقت میں لے کر چلی جائے گی. چاہے آپ ممتاز مفتی کی تلاش کو دیکھ لیں, یا پھر کچھ نہیں نا, آپ دنیا گھومنا چاہیں, مستنصر حسین تارڑ, نکلے تیری تلاش میں. سر میں تو فین ہو گیا. آپ کو لگے گا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, اور کمال کی منظر کشی ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو خیر آج کل تو میں کچھ بچوں سے نا اردو کا سوال پوچھنا ہوتا ہے کہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا آپ مستنصر حسین تارڑ لکھ کے دکھاؤ, آپ کو میں 5 نمبر دے دوں گا. نہیں تو آرٹس کونسل میں 1-2 سال پہلے اردو کانفرنس میں لوگ آ رہے تھے تصویر بنوانے. ٹھیک ہے, تو تارڑ صاحب انہیں کہہ رہے نام پروناؤنس کر کے بتاؤ. جو میں نے سنا تھا میری معلومات میں جو ہے. خیر ہم تو میمن ہے, ہمارے تو رے اور ڑے کا ویسے ہی مسئلہ رہتا ہے. وہ ہے, اور آج کل تو کراچی میں ویسے بھی نا وہ کیا کو بھی کرا ہو گیا, وہ بھی بہت ساری چینجنگز آ گئی ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ 2024 میں کون سی بکس پڑھی,
کیا لرننگز رہیں, کون سی امپورٹنٹ بکس 2024 میں نظر سے گزری؟ اچھا اگر میں بات کروں مینجمنٹ کی خاص طور پہ, بزنس کی, ہاں ایریاز ہے نا ایریاز بھی ہے, تو بڑی کچھ شاندار کتابیں جو گزری ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ جو گزری ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ. کس کی ہے یہ ہے ٹریوس بریڈبیری. ان کی پہلے کتاب آئی تھی ایموشنل انٹیلیجنس 2.0. اس کو جو انٹروڈیوس کرانے والے تھے وہ تو ڈینیل گولمین تھے. ان کی ایموشنل انٹیلیجنس وہ جو ان کی تھوڑی مشکل ہے. ٹریوس بریڈبیری کی ایموشنل انٹیلیجنس 2.0 مشکل ہے, اور 2023 میں بیسیکلی آئی تھی, میں واقف اس سے ہوا. وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہیبٹس. بڑی شاندار نئی کتاب ہے, پڑھنے کی ہے. ایک اور کتاب آئی ہے ہاؤ بگ تھنگس گیٹ ڈن. بڑے کام کیسے ہوتے ہیں, بڑی شاندار ہے, بڑے کام کیسے ہوتے ہیں وہ ہے. اور پھر ایک آتھر ہیں, ان کی کتاب تھی دا سائیکالوجی آف منی. اوکے, پیسے کی نفسیات. ہاں یہ بڑی دلچسپ ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے اب تو. ان کی ایک اور آئی ہے سیم ایز نیور, سیم ایز ایور. کچھ ایسی چیزیں جو بدلتی نہیں ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, تو وہ بدلاؤ پر ہے کہ کون سی چیزیں ہیں. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انسان کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بڑی دلچسپ کتاب ہے. اور پھر ہم اکثر بات کرتے ہیں ملک میں, آرگنائزیشن میں بریک تھرو پہ, سڈن چینج کیسے آتا ہے. تو ایڈم آلٹر کی کتاب ہے ایناٹمی آف بریک تھرو, کہ ایک بریک تھرو ہوتا کیسے ہے, چاہے آپ چھوٹے لیول پہ کریں چاہے بڑے لیول پہ. تو یہ کچھ وہ کتابیں جن کی ہماری قوم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بریک تھرو نہیں ہو رہا ہے, چینج کو لے کے ہم سب جو ہے بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک اور یہ غالباً ہارورڈ کی پروفیسر ہیں, ان کی کتاب ہے یہ رائٹ کائنڈ آف رانگ. ہاں, غلط ہونے کا صحیح طریقہ, کہ آپ کس طرح غلط ہو کے صحیح ہو سکتے ہیں. دا سائنس آف فیلنگ ویل. ناکام ہوں لیکن ناکام کس طریقے سے صحیح ہونا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ناکامی سے سیکھنا, لیکن سیکھنا کیسے, کیا ہے. آپ جو ہے چھت سے گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, آپ کیا سیکھیں گے کہ چھت سے چھلانگ نہیں ماریں, وہ تو پہلے بھی پتہ تھا. تو بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ. اور پھر آئیے یوول نوح ہراری کی بڑی چل رہی ہے, جسے کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن. ان کی پہلے سیپینز آئی تھی, اب جو آئی ہے نئی والی این سے نیکسس پڑھ لیا آپ نے؟ وہ آپ ابھی شروع کیا, دلچسپ ہے. شروع میں تو ان کی نہیں پتا تو بتا بھی دیتے ہیں. سیپینز اچھی کتاب ہے, اور میں کہتا ہوں ہمیشہ نا ان کتابوں کو تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے پڑھیں. بالکل کیونکہ ہماری بعض اوقات نا بائسسنس جو ہوتی ہے نا اپنی, میں کہتا ہوں کتاب کا مقصد وہ نافذ نہ کرے, آپ سیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. سر ایک عربی کا ایک وہ ہے سینٹینس ہے, خذ ما صفا دا ما قدر, مطلب جو اچھا ہے لے لو, جو برا ہے چھوڑ دو. علم تو مومن کی میراث. ہاں, حکمت و دولت المومن حدیث ہے, ٹھیک ہے, بالکل, کہ حکمت و میراث ہے, کوئی بھی میراث ہے, مطلب جہاں سے ملے لے لو, ٹھیک ہے. اور مسلمان پہ تو فرض ہے. اب تو وہ آپ پڑھیں, اچھی کتاب ہے. پھر ان کی آئی تھی ہومو دیوس, اچھا, A Brief History of Tomorrow, اور پھر 21 Lessons for 21st Century. پھر اس بار یہ بڑے ہی الگ ٹاپک پر آئے ہیں. اب بات کی جائے تو مجھ سے کسی نے اختلاف بھی کیا کہ یہودی, میں نے کہا یہی تو مسئلہ رہا ہے ہمارا. آپ اچھی بات آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بات کیا آپ کون کہہ رہے ہیں اس کو بعد میں رکھیں. اگر اچھی بات ہے, نیکسس بڑی اچھی ہے کیونکہ انفارمیشن نیٹ ورکس کا دور ہے, یہ ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. ہر بندہ لے کے پریشان ہے کی بات چل رہی ہے. تو ایک بڑی اچھی کتاب میری اس سال نظر سے گزری, وہ ہے کو انٹیلیجنس, دا سائنس ہاؤ ٹو ورک ود اے آئی. انسانوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے اے آئی سے, بات کی جاتی ہے جابز ریپلیس کرے گی. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے سنا بھی تھا کہ اے آئی کے ایکسپرٹ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اے آئی, اور پھر میں نے تھوڑا سا اس بات کو غور کیا تو میں نے کہا واقعی وہ بات یہ ہے کہ اے آئی سے انسانوں کو خطرہ ہے جو اے آئی کو سیکھ نہیں رہے, اور نہیں سیکھیں گے تو وہ لوگ ان کو ریپلیس کر دیں گے جو اے آئی کو سیکھ رہے ہیں اور اے آئی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. وہ جو یہ وہ 30-40-50% لوگ اے آئی سے ریپلیس ہوں گے جو اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ اڈاپٹ کر لیں, آپ اے آئی آپ نہیں ریپلیس کر سکتی. تو کو انٹیلیجنس گائیڈ فار وہ ہے, یہ انٹیلیجنس پر ایک اچھی کتاب آئی ہے. پھر آئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے گائیڈ فار تھنکنگ ہیومنس. اوکے, یہ بھی 2024 ہی چل رہا ہے نا. جی 2024. تو یہ اے آئی پہ 2-3 بکس یہ بھی ہیں, اور ساتھ میں اس کے نیکسس پڑھ لیں تو یہ بڑا اچھا ہے, آپ کے کمبینیشن بن جائے گا. اوکے, تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اس سے. اچھا یہ بتائیں, جو جتنی آپ نے بکس پڑھی 2024 کی, میں کہتا ہوں 5 لرننگس آپ
سمجھتے ہوں کہ ان جو بکس جو پورے سال کا مطالعہ ان کی 5 میجر لرننگس بتائیں. 5 میجر لرننگس. سب سے پہلی جو ہے جو لرننگ ہر سال ری انفورس ہوتی ہے وہ ہے ان لرن کریں اور ری لرن کریں. اوکے. جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ان کو کویشچن کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی ہوں وہ غلط ہوں, تو ان کو کویشچن کریں, سوالات کریں. جو چیز پہلے میں نہیں کر رہا تھا, پہلے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ڈیڈ فش وچ گو ود دا فلو آف واٹر, جو مری ہوئی مچھلی پانی کے بہاؤ کے ساتھ, زندہ تو اس کے اگینسٹ جاتی ہے. تو وہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑا ہے اور ریفلیکٹ کرنا پڑا ہے, کیونکہ میں نے خود بھی کافی حد تک جذباتی رہا, ریشنل نہیں رہا. تو جو چیز میں نے پہلے سیکھی ہے فلاسفی کو خاص طور پہ پڑھ کے, سوچیں, سوال کریں, پھر عمل کریں. دوسری چیز لرن, سیکھ لیا ٹھیک ہے, پھر غلط ہے تو ان لرن کریں, اس کو بھولیں اور پھر ری لرن کریں. یہ اور پھر اگر پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, اس سال میں نے واقعتاً اس چیز پہ عمل کیا, پہلے پڑھتے آئے ہیں, وہ ہے پاور آف ریٹن گولز. پاور آف ریٹن گولز. ہم کتابوں میں پڑھتے رہے, سب کچھ تھا, لیکن نہیں, سوشل میڈیا پہ مجھے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا. لیکن اس بار میں نے نا مڈ آف 2024 میں نے کچھ چیزیں لکھی, اور جب میں نے لکھی اور تو کہ واقعتاً میں وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ یار واقعی تھنگس چینج, چیزیں ہونا شروع ہوئی, پروفیشنلی بہتر ہوا, پرسنلی میرے ریلیشن شپس بہتر ہوئے. اور پھر اگر چوتھی چیز کی بات کی جائے, سب سے امپورٹنٹ, کتابوں میں جھوٹ نہیں لکھا ہوتا. کتابوں میں جھوٹ نہیں لکھا ہوتا. اچھا. کیونکہ وہ بہت ڈبیٹ چل رہی, کتابیں فضول ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کتابیں واقعی زندگی بدلتی ہیں, تو میں اس کی ایگزامپل, بدلتی ہیں. آپ عمل کریں, عمل شرط ہے, قدم لینا شرط ہے. چیزیں بدلتی ہیں, اور آپ کتابیں مسلسل پڑھتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا, مثبت بدلاؤ آئے گا. ایک آپ کی بات سے مجھے ذہن میں بہت اچھا پوائنٹ آیا ہے, اور آپ بڑے ریلیونٹ ہیں اس کویشچن کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ کتابیں بدلتی ہیں, اور میں اس کی زندہ مثال ہوں, اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں آپ جس طرح کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, شیئر کر رہے ہوتے ہیں گروپ پہ, فیس بک پہ باقاعدہ اپنی اسٹڈی آپ جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد, کیونکہ آج کل ایک کانسیپٹ چلا ہے نا کہ بھائی فلاں پڑھ لو, کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو کیا کتابوں کے باوجود, اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود استاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا, آپ دیکھیں, سادہ سی بات ہے, آپ نے بھی ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کی ہے, الحمدللہ, تو مزید نہ پڑھیں, آپ کتابیں پڑھ لیں. لیکن نہیں, آپ کو دیکھیں, آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کتاب ہے, لیکن کتاب کے اندر ہر چیز کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے استاد ہونا, تو استاد بہت ضروری ہے. اور کتاب سے آپ سیکھ سکتے ہیں, نالج بڑھا سکتے ہیں, لیکن جو علم ہوتا ہے, علم صرف کتاب سے نہیں تو استاد سے ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بن مرشد نہیں ہونا چاہیے. بن مرشد, بغیر مرشد, بے مرشد نہیں ہونا چاہیے. علم بے مرشد نہیں ہونا چاہیے. کیا جملہ ہے بھائی, بے مرشد نہیں ہونا چاہیے, استاد ضروری ہے. اور میں جتنی بھی کتابیں پڑھتا ہوں, پھر بھی ہر ہفتے شام کو ہم اپنے استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں. استاد, اور اب ایک بہت ہم کیا کرتے ہیں, میں نے کتابوں میں پڑھا بھی تھا, ٹھیک ہے جی آپ اپنی چیزوں پہ فوکس کرو, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم اکثر چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اب we don't discuss the ideas, we discuss people. بالکل, کہتے ہیں نا ایوریج مائنڈس ڈسکس پیپل, گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز. تو اچھا, اب ہم استاد کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, استاد ہمیں ٹوکتے. یہ بتاؤ کہ کیا اس سے ہمارے کام سے تعلق لینا دینا ہے, یا ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ سر ڈسکس کر رہے ہیں, نہیں کرو ڈسکس. اب اتنی کتابیں پڑھی لیکن کبھی یہ چیز نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر جب بھی کہیں بیٹھتا ہوں نا, میں لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی آتی ہیں, استادوں کے ساتھ آتی ہیں, اور استاد آپ کو اندر جھانکنے پر, پنجابی میں کہتے ہیں جھانتی مارنے پر مجبور کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کتاب سے تو آپ نے دوسرے کی چیز لے لی, لیکن آپ کے اندر کیا کوتاہی ہیں وہ تو آپ کو استاد ہی بتائے گا, اور کون بتائے گا. آپ ہر اچھی چیز تو سیکھ لیں, لیکن آپ تو عقل کامل ہو جائیں گے, آپ تو عقل کل ہو گئے, کامل ہو گئے, تو استاد آپ کو بتائے گا نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا, آپ دیکھیں نا قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کیا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں. بالکل. صحابہ کرام عربی کے ماہر تھے سر,
کیسی عربی تھی, لیکن کیا معلم بھیجا سکھانے کے لیے. کتاب کے بغیر جو ہے معاملہ خراب. استاد ضروری ہے, استاد کے بغیر علم بے مرشد نہیں ہونا چاہیے. کیا جملہ ہے. اچھا 2024 کی تو ہم نے بات کر لی, لینڈنگز بھی آپ نے بتا دی. 2025 کے لیے کیا پلان کیا ہے, کیا نئی کتابیں لے کے رکھ لی ہیں ابھی سے, کون سی نئی کتابیں لے کے رکھ لی ہیں, اور آپ کیا چاہیں گے کہ 2025 میں کیا لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اچھا اس میں ہم تھوڑا سا یوں بھی کر لیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو آلریڈی بک ریڈر ہے, اس کو کیا پڑھنا چاہیے, اور ایک بندہ ہے جو مطالعہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح تھوڑا سا فیلڈ وائز بھی بتا دیں کہ کس فیلڈ کے بندے کو کیا کیا پڑھنا چاہیے. تو یہ 2-4 سوالات مکس ہو گئے, اب آپ جواب دے دیں. پہلا جو ہے آپ کا اپنا بتائیں گے, پھر دوسروں کا. ٹھیک ہے, پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر جو بگنر ہے, شروعات کرنے والا ہے, تو دیکھیں بہتر چیز جو ہوتی ہے نا, آپ ہمیشہ لیک کرتے ہیں موٹیویشن کو. اور لوگ بعض اوقات اتنی جو ہے گہری کتاب جسے کہتے ہیں ہیوی آن اسٹمک اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہتر آپ ایک ہلکی پھلکی اٹھائیں. آپ اگر پرسنل ڈیولپمنٹ میں نہیں جانا چاہتے تو آپ جوول نوآ کی سیپینز اٹھا لیں. سیپینز اچھی خوبصورت کتاب ہے. سائیکالوجی کی طرف جانا ہے, پاور آف ہیبٹ اچھی کتاب ہے. چارلس ڈہی کی کتاب بڑی شاندار کتاب ہے. یہ اچھا وہ کتابیں جو ایزیلی اویلیبل بھی ہیں, آپ کو لنک کے زیادہ. اچھا میں چاہوں گا کچھ شاعری, کچھ اردو, یہ بھی میں آ رہا ہوں تو یہ اٹھا تاکہ مکس ہو نا. ہاں, اور اردو کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ جو ہے حسنین جمال کی کتاب ہے, حسنین میرے ذہن داڑھی والا, بڑی عوامی اور سادہ زبان میں اتنی دلچسپ. ان کی کتاب داڑھی والا بھی. موضوع کیا ہے اس کا؟ اس میں چھوٹی چھوٹی پوسٹ ہیں, یہاں تک کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ جو ریگولر بیسس پہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ یہ جو آپ کے سیلز ریپس ہوتے ہیں ان کے بارے میں, اور قسمت کیا چیز ہے. تو ان کی فیس بک پوسٹ کا مجموعہ ہے. پی ڈی ایف یہ اچھی کتاب ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے بڑی دلچسپ کتاب ہے. ان کی پھر کتاب ایک اور ہے, اس کا نام ہے داڑھی والا پھر سوچتے ہیں. پھر عامر خاکوانی ہمارے بڑے اچھے دوست, خیال سرائے اچھی ہیں, وہ ان کو پڑھ لیں. یا ایک اور میری 2 کتابیں بڑی شاندار میری نظر سے گزری. ایک خواجہ اظہار الحق ہیں, ان کی کتاب ہے, ذہن میں نام نہیں آ رہا, عاشق مست جلالی. اچھا, ان کے کالمز کا مجموعہ ہے. وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی غالباً لٹریچر کا جیت چکے. اتنی شاندار تحریریں ہیں, آپ کے دل کو چھو لیں گی واقعتاً. وہ ہے, ان کو پڑھیں. پھر اگر آپ سیلف ہیلپ سے کچھ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو یاسر پیرزادہ, یہ طاولہ قاسمی کے صاحبزادے ہیں, آگ لگے ان کتابوں کو. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی سیلف ہیلپ کتابیں ان کو آگ لگا. تو میں نے اس میں بڑی دلچسپ کتاب. اچھا, باقی وہ سیلف ہیلپ کی بکس کے خلاف ہیں؟ نہیں خلاف نہیں. اچھا, وہ انہوں نے اصل میں ہمارے کلچر کے اسپیکٹ سے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں تو آگ لگا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں ترقی کا معیار اور ہے. تو بڑی زبردست ہے وہ. اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا جو ہے روحانیت, تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ویلیوز کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو شفاق احمد کی زاویہ سے سٹارٹ کریں. تلاش اچھی کتاب ہے. تو آپ ان کو پڑھ. ناول میں میرے خیال سے وہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نسیم حجازی کو میرے خیال سے پڑھا جا سکتا ہے. بالکل بہتر. اور جو نا ہاشم ندیم, ان کا جو مجھے ناول سب سے اچھا لگا مقدس, وہ میرے خیال سے پڑھنا چاہیے. وہ ہے, اور میں نے خدا کی بستی پڑھا. خدا کی بستی ہاشم ندیم کا ہے؟ نہیں, یہ شوکت صدیقی تھا. اچھا, تو اب تو اس کو دوسرے پبلشر نے چھاپا. خدا کی بستی آپ کو پتہ لگے گا غربت کیا ہوتی ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا معاشرے میں ناانصافی کیا ہوتی ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. یا اگر آپ یہ تھوڑا سا کچھ الگ پڑھنا چاہتے ہیں ٹپیکل گاؤں والا, تو یہ علی اکبر ناطق صاحب کا کماری والا ہے, نولکھی کوٹھی ہے, اچھا ہے. تو اگر آپ تہذیب فلسفے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یاسر جواد سب سے اچھا نام, بہترین ٹرانسلیٹر ہے یاسر جواد. اور انگریزی میں پھر آپ بات کرتے ہیں وہی فیکٹ فلنس, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے, 10 reasons about the world and why you are wrong. تو آپ بڑی اچھی کتاب ہے, نان فکشن پہ آسان کتاب ہے. ایک اور ہے بل برائسن کی, A Short History of Nearly Everything. اچھا, ہر چیز کی تاریخ اس سے بیان کی. اچھا, فار ایگزامپل موبائل کی تاریخ, ہر چیز کی. وہ انہوں نے پڑھا نا, ٹائٹل بھی انٹرسٹنگ ہے. تو وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. انگریزی میں آپ ان سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں انگریزی میں پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف. تو پھر آپ, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا تو آپ جو ہے اٹامک ہیبٹس پڑھیں. ہر نوجوان کو جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے اٹامک ہیبٹس پڑھنی چاہیے. آپ کمال ہے سائیکالوجی میں تو آج سے ہی اور بیہیویئر چینج کا. بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک اور پرسنالٹیز اینڈ پرماننٹ.
یہ سمجھیے اس کتاب نے میری زندگی بدلی ہے. Personality is permanent. Personality is not permanent. It's not permanent. Is it permanent? اچھا changeable. چینج ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم نے کسی پہ لگا دیا کہ یہ انٹروورٹ ہے, وہ پوری زندگی اس کو جسٹیفائی کرتا رہے گا. نہیں, انسان کی پرسنالٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے. بڑی شاندار کتاب ہے, یہ پڑھنے لائق ہے. پھر آپ مزید پرسنل ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. کمپاؤنڈ ایفیکٹ, بینجامن ہارڈی کی. آپ نے مجھے کہا نا کہ میں تھوڑا اسمارٹ لگ رہا ہوں, تو یہ بینجامن ہارڈی کی کتاب کا کمال. اچھا. اس کی کتاب میں نے پڑھا تھا, آپ چھوٹا چھوٹا اسٹارٹ کیا, کافی چیزیں امپروو ہوئی. 20 منٹ رننگ سے, واک سے 1.5 گھنٹہ واک, 30 منٹ رننگ, یہ اس سے وہ کمپاؤنڈ. ون تھنگ شاندار کتاب ہے. ون تھنگ اس میں آپ کو بتائے گا یہ ملٹی ٹاسکنگ جھوٹ ہے. اٹ از لائی. ملٹی ٹاسکنگ کچھ نہیں ہوتا. تو اچھی کتاب ہے. وہ ہے نا, ہر فن مولا کسی فن کا مولا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. تو ایک چیز کریں, اور انسانی برین بنیں ایک چیز کے لیے. سیدھی سی بات ہے. آپ ایک کام سے ڈسٹریکٹ ہو کے دوسرے پہ فوکس کرتے ہیں, آپ کو 20 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے دوبارہ فوکس کرنے میں. ویسے آپ نے بڑی دلچسپ بات چھیڑ دی ہے. خیر آپ کتابوں والی بات مکمل کر لیں, پھر ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے, تھوڑا سا ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا, جو بڑے بگنرس کے لیے تو آپ نے گائیڈ کیا, اور اوپر تھوڑا سا لیول کے لیے جو پڑھ رہے ہیں, آلریڈی مطالعہ کر رہے ہیں. میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے اور جس نے میرا نظریہ بھی بدلا ہے, فلسفہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. فلسفہ, کیونکہ میں نے دیکھیے پچھلے 1.5-2-3 سال سے, خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں میں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی نا لوگ بہت بٹ گئے, ہر بندے نے ایک اپنا اوپینین. تو ہمارے اندر نا وہ جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹنس نہیں ہے دوسروں کو قبول کرنے کی. لیکن یہ تو پولرائز ہو رہی ہے نا سوسائٹی اس طرح. تو اگر ہر ایک بندہ اپنا اوپینین لے کے اس پہ اسٹک ہو جائے گا اور اس پہ جو ہے نا وہ بالکل جینے مرنے کی قسم کھا لے گا, تو پھر تو اس طرح تو کام بڑھ جائیں گے. بالکل. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی کتابوں کو پڑھیں جو کہ آپ کو احساس دلائیں کہ آپ کتنے کم علم ہیں. آپ فلیکسیبل تب نہیں ہوتے جب آپ عقل کل سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بس نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں فلسفہ کیا, آپ کو غور و فکر کا کہتے ہیں. آپ فلسفہ بھی, قرآن کیا کہتا ہے فلسفے پہ بتائیں کتاب کون سی فلسفے پہ آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. پلیجر آف دا اسٹوری آف فلاسفی, ول ڈیورینٹ کی. اچھا ٹھیک ہے. آپ ول ڈیورینٹ کی, آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں گزری ہیں, کیا کیا گریٹسٹ آئٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا. ریپبلک بائی پلاٹو پڑھیں. اچھا جو ہے ریاست کے نام سے بھی چھاپی گئی, اور اس کو پڑھیں. اس کے بعد آپ جو ہے اگر مزید آگے چلتے ہیں, برٹرینڈ رسل تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ہاؤ دا ورلڈ تھنکس ایک اچھی کتاب آئی ہے. ہاؤ دا ورلڈ نئی کتاب ہے, وہ پڑھیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا دنیا کیسے سوچتی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں. اور اسی طرح ڈین رائلی کی مس بلیف, بڑی شاندار انٹرسٹنگ کتاب ہے. یہ سائیکالوجسٹ, ان کی کتاب پڑھیں. اور آپ بائسز کو پڑھیں. ایک کتاب ہے آرٹ آف تھنکنگ کلیئرلی. اس میں انسان کی جو بائسز ہوتی ہیں, تعصبات ہوتے ہیں, وہ کس طرح ہمارے ڈیسیشنز کو بلر کرتے ہیں. فار ایگزامپل کنفرمیشن بائس, آپ وہی چیز دیکھتے ہیں جو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کنفرمیشن بائس کو پتہ لگے, آپ کو ہر جگہ ہری گاڑی کیوں نظر آتی ہے, آپ ہری گاڑی لینے کا سوچتے ہیں. تو یہ بائسز ہیں, ان کو اوور کم کرنا بڑا ضروری ہے. تب جا کے آپ کریٹیکلی سوچنا شروع کرتے ہیں. تو کریٹیکلی سوچنا بڑا ضروری ہے. تو ایسے لوگوں میں تو آپ کلیئر تھنکنگ, شین پارش کی کتاب ہے دا کلیئر تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو, یہ پڑھیں. ساتھ فلاسفی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ میں کم علمی بھی ہے. ایک اور کتاب ہے ڈیوڈ میکرے کی, یو آر ناٹ سو اسمارٹ. میں نے اس کی سمری بھی لکھی تھی. آپ کو پتہ لگے کہ بھائی آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا فلسفے کے حوالے سے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا, جب بھی آپ فلسفہ پڑھیں تو کسی جو ہے نا وہ اسکالر سے ضرور رابطے میں رہیں, کیونکہ فلسفہ بعض اوقات آپ کو پٹری سے اتار بھی دیتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں فلسفے کی جو کچھ کتابیں ہیں ایسی ہیں, جیسے برٹرینڈ رسل کا آپ نے نام لیا. میں نے اسی کتاب ہے نا, میں مسیحی کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں, دیکھیں جو کتاب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا حصہ بن رہی ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتا سب کانشیسلی. اب یہ نیٹشے کی کچھ کتابیں ہیں, تو ہمارے استاد ہیں خرم الہی, بڑے شاندار ہیں فلسفے میں. خرم صاحب کو ہماری پوڈ کاسٹ پہ لائیں نا. ہاں میں بات کروں گا اس میں, اب ٹیگ کروں گا میں ان کو نا, کہ کمال اللہ ان کو علم میں اور عمر میں برکت دے. میں کہتا ہوں وہ جب بات کرتے ہیں وزڈم بام ڈراپ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ سر فلسفہ ایسی چیزیں دین سے ٹاک دے گی, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے ایمان تمہارے کس کام کا. ہاں وہ پچھلے دن آپ نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ جو ملحدین کی بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے. دیکھیں توصیف بھائی, ہر چیز
کہیں نہ کہیں جا کے نا اس کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا. جیسے فریڈم ہے تو وہ بالکل ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ فلسفے کو پڑھنا چاہیے یا ملحدین کی جو بکس ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, تو وہ بالکل ایبسلیوٹ بات نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا ایک لیول ہے کہ آپ اگر ایتھیزم کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں دین آپ اس کی طرف جائیں, اور اس سے پہلے آپ کی اپنی جو نالج ہے اسلامک حوالے سے وہ بالکل پرفیکٹ ہو, اس کا ایک معیار ہو. اب ہر بندہ اٹھا کے اگر ان کو پڑھنا شروع کر دے, اکثر کوئی بات کرتا ہے نا چیزوں پہ, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ رچرڈ ڈاکنز کو پڑھ رہے ہیں, لیکن دا ریٹرن آف گاڈ ہائپوتھیسس پڑھیں, ٹھیک ہے, دا ریٹرن آف گاڈ ہائپوتھیسس پڑھیں جس میں فزسسٹ نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروف کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ دا ریٹرن آف گاڈ وہ ہے, پھر اس کا کوانٹم فزکس کی کچھ کتابیں میرے پاس الگ ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے. کیونکہ بات یہ ہے نا, پہلے آپ دیکھیں آپ جو جانتے ہیں اس کو حقیقت دل سے منوان قبول کریں, پھر آپ, ورنہ نہ آپ ادھر آدھا تیتر آدھا بٹے. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 3 یا 5 جو آپ سمجھتے ہو دور حاضر کے حساب سے بہت ضروری ہے ابھی یہ 2025 میں ہر نوجوان یہ کتاب پڑھ لیں. میں اسپیشلی یہ چاہوں گا کنٹری کے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو دیگر چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, مطلب جو ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, جو کنٹری کے حالات ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, آپ چاہیں گے کہ یار کم از کم یہ 3 بکس تو ہر بندہ ہر نوجوان پڑھ لیا, یہ 5 بکس تو کم از کم وہ پڑھ لے, تو اس طرح ایک ٹارگیٹ لوگوں کو شاید مل جائے گا. پہلی چیز دیکھیں, پرسنل ڈیولپمنٹ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, اٹامک ہیبٹس ہو گئی نمبر 1, 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو, ایک اچھا کریکٹر بنانے کے لیے. اچھا یہ 2 ہے نا, ہائیلی افیکٹو ٹینز اور ہائیلی افیکٹو پیپل پڑھیں آپ اگر 17, 18, 19 سال. اور یہ دونوں ٹرانسلیشن بھی مل جاتی ہیں, دونوں مل جاتی ہیں, اور پی ڈی ایف بھی مل جاتی ہے. آپ کو, آپ بار بار کہنا آج میں آپ کو بھیج دوں گا, بلکہ میں آپ کو بنفس نفیس کتاب فزیکل دے دوں گا. نہیں میں ویسے ہی تو وجہ یہ کہ کبھی جو ہے نا وہ بڑا روٹس کے ویلیوز کے قریب آدمی تھے اسٹیفن کبھی. ارے سر میں نے جو بالکل آپ نے پرفیکٹ بات کی, وہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہے اس کے اسٹارٹ میں جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ لوگوں نے جو کام کیا ہے, اس میں جس طرح پٹری سے ہٹیں, وہ جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا, میں ان کا مطلب فین ہو گیا. بالکل, مطلب وہ انہوں نے بتایا کہ فوکس ہمارا کچھ اور ہوتا ہے جبکہ فوکس کچھ اور ہونا چاہیے. اب وہ ظاہر ہے میرے زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے, پڑھے ہوئے ٹائم ہو گیا, لیکن اس کو ضرور میں ریکال کروں گا چاہتی ہی, اور ضرور آپ وہ دیکھیں, مزہ آئے گا. دیکھو وہ واحد کتاب ہے جس میں اس نے کریکٹر کی بات کی کہ آپ اپنا کریکٹر بنائیں. بلکہ آج ایک پوڈ کاسٹ تھی صبح ہماری, تو وہ بھی سافٹ اسکلس پہ کام کرتے ہیں وہ صاحب, انہوں نے بتایا, بولا یہ جو کتاب نے بنیاد ہے, باقی سب نے آگے اسی کو الیبوریٹ کیا ہے, اسی کو جا کے آگے اس کی جہتیں کھولی ہیں. بالکل, یہ 4-5 لوگ تھے نا پہلے آپ کے نیپولین ہل کے بعد, پھر جم رون ہے, جم رون خود بھی تھے کرسچینٹی سے بڑا جڑے رہے تھے. تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جب آپ کو کسی مذہب سے روٹیڈ ہوتے ہیں نا, تو اخلاقیات ویلیوز کہیں نہ کہیں برقرار رہتی ہیں. آتا ہے, کیونکہ آبویسلی بات ہے, کوئی یہ دین اتنی برائی کا تو کوئی بھی نہیں کہتا نا, دین تو اسلام ہے لیکن مذہب تو دوسرا کوئی نہیں کہتا ایسا. تو یہ اس لیے تھوڑے بہتر لوگ تھے. پھر اس کے بعد ڈسٹریکشن ہر طرف ہے, لوگ فوکس نہیں کر پاتے. ڈیپ ورک کال نیوپورٹ کی, ڈیپ ورک یہ 3 ہو گئی, یہ 3 ہو گئی. چوتھی کتاب جو ہے وہ پڑھنی چاہیے آپ کو, کال نیوپورٹ کی ہی کتاب ہے, اس کا نام ہے سو گڈ دے کین ناٹ اگنور یو. اوکے, یہ ہے اسکلس پر اور ہارڈ ورک پر, کہ کس طرح آپ کا ہارڈ ورک بڑا ضروری ہے. بڑی شاندار کتاب ہے. یہ ہمارے پاس 4 ہو گئی, 5 ہو گئی. ڈیپ ورک, ایٹامک ہیبٹس, 7 ہیبٹس, اور یہ والی جو آپ نے مشکل نام لیا سو گڈ دے کین ناٹ اگنور یو, اور ڈیپ ورک اور نیکسس. ٹھیک ہے, 5 ہو گئی. یہ 5 کتابیں ہو گئی ہیں. میں جو اپنی طرف سے ریکمینڈ کرنا چاہوں گا 2025 میں, تو وہ یہ کہ آپ لوگ پلیز اس سال کو اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں, قرآن پاک کا مطالعہ ضرور کریں. اور ہمارا جو سسٹم ہے ڈائریکشنز کا, تو ہم نے بھی ایک بک پبلش کی ہے ڈیپ پبلیکیشن کے نام سے. ہمارا جو پبلیکیشن ہے اس میں ہم نے قرآن فہمی ہم نے جو نا پبلش کی ہے کتاب. تو وہ بڑی ہے نا اچھی کتاب ہے, اور اس میں کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور وہ بچوں سے لے کر, مطلب وہ پورا ایک سلیبس ہے نا 1 سے لے کر 10 تک, تو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور آپ خود بھی اس کو پڑھیں قرآن فہمی کو. میرے خیال سے میں بھی سیرت النبی پہ تو شاندار کتاب ہے, الرحیق المختوم. میں بھی سیرت پہ آنے والا تھا, سیرت بھی پڑھیں. شاندار. ایک اور ہے نبی رحمت, غالباً یہ میرے خیال میں پالن پوری کی ہے. اچھا, یہ میں ایک ریکمینڈ کرنا چاہوں گا سیرت مصطفیٰ, وہ ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی. اس کتاب کی خصوصیت پتہ ہے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے اس سے پہلے کے عرب کے حالات, حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ذکر,
اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے تمام واقعات ایئر بائی ایئر. تو مجھے آپ کب دیں گے کتاب؟ میں آپ کو لے لیں سر، لے لیں بس انشاءاللہ جلد آپ کو میں دے دیتا ہوں. آن ریکارڈ آ گئی بات. ہاں آن ریکارڈ آ گئی انشاءاللہ. میں یہ ضرور پڑھوں گا. تو اور پھر اس کے بعد معجزات کا الگ بیان ہے، خصائص و شمائل کا الگ بیان ہے، اور جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام سے ریلیٹ کرتی ہیں، لائک حضور علیہ السلام کے خادمین ان کا ذکر، حضور علیہ السلام کے پھپھیاں ان کا ذکر، حضور علیہ السلام کی تلواریں، حضور علیہ السلام کی روٹین، دعائیں، مطلب اس طرح کا سے جڑی تمام بہت رچ کمبینیشن ہے وہ بک میں. چھوٹی مختصر ہے کیونکہ دیکھیں بڑی کتابوں میں تو یہ سب مل جاتا ہے لیکن وہ الگ الگ والیومز میں ملتا ہے. یہاں پہ مختصر اور اتنا بہترین انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی میں ایک اور کتاب قرآن کی ہم بات کریں تو ان کی ایک اور کتاب ہے علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب کی عجائب القرآن و غرائب القرآن، وہ بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. او ہو سر، اس میں قرآنی واقعات کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ، بہت جو ہے نا وہ زبردست جو ہے نا مجھے وہ کتاب لگتی ہے. تو میرے خیال سے قرآن پاک اور سیرت کو لازمی ہمیں مطالعے میں جو ہے نا رکھنا چاہیے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو فرض علوم ہے نا سر، غسل کے مسائل ہو گئے، طہارت کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، اب ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو سیکھتے ہوئے نا شرم آتی ہے کسی سے پوچھتے ہوئے، تو اس کے لیے بھی بہت اچھی بکس جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں. تو وہ میرے خیال سے وہ پڑھنی چاہیے کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وضو سیکھے ہوئے 10 سال ہو گئے، اب وہ غلطیاں ریکال نہیں ہو رہی، نماز سیکھے ہوئے 10 سال ہو گئے، تو کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو رہ جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو وہ پڑھنا چاہیے. میں اس پہ کہوں گا کہ انسان کی ذات جو ہے نا، اس کا ایک لیول ہے بیلنس کے. پہلے آپ کا اپنے رب سے تعلق آتا ہے، پھر آپ کا اپنی ذات سے، پھر فیملی سے، پھر دوسروں سے، ٹھیک ہے نا. جہاں کمبینیشن چینج ہوا، آپ کی ذات رب سے پہلے آ گئی، معاملہ خراب. صحیح بات ہے. جہاں آپ رب کی ذات، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن نبی اکرم کی ذات سے پہلے خود کو رکھ لیا نہیں، تو یہ تو بیلنس ہے. پہلے رب کو رکھے، پھر اس کے نبی کو، انبیاء کو، پھر اپنی ذات کے اس تعلق کو، پھر یہ دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو پہلے تو یہ کیونکہ اگر یہ آپ نے کر دیا نا، آرڈر ہوتا ہے، یہ تو آرڈر خراب ہو گیا تو پھر تو پہلے آپ یہ چیزیں کریں، اس کے بعد یہ آرڈر ہے. ادروائز آپ پڑھتے رہیں پھر پوری زندگی، تو پھر وہ ٹکرے ماریں گے، کچھ نہیں ہوگا. انفارمیشن تو ہوگی، نالج نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، معلومات ہوگی. بالکل. تو اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ توصیف بھائی، اور انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے آپ اور ملاقات رہے گی. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.